پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا ہو۔ اتنے برسوں سے ہمیشہ غیر ملکی کمپنیاں آتی تھیں اور پاکستان سے پیسہ بٹورتی تھیں، 6، 8، 10 مہینے میں رفو ٹفو ہو جاتی تھیں، اسکیم کر کے جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ لوگوں کو نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، کچھ کانسیپٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں، اب تک بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں وہ باہر سے کمپنیاں آتی تھیں، اپنا اسکیم کرتی تھیں، کھلا پلا کر چلی جاتی تھیں اور لوگوں کو لوٹ لیتی تھیں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے جسے احساس ہوتا ہے، وہ بھی بندہ پاکستان کا، اوورسیز بندہ، باہر کے ممالک میں رہ چکا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ایکسپیرینس تھا، اس کو تجربہ تھا، ہر چیز تھی، اس نے ایک چیز قائم کی، آج بھی قائم ہے وہ، اور پھر اس کو ایک پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں آ کر انہوں نے فزیکل بزنسز بھی لگائے۔ کرپٹو کرنسی ایک الگ چیز ہے، فزیکل بزنس ایک الگ چیز ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی اس نے پروجیکٹس کھولے، فزیکل پروجیکٹس کھولے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، سارے کے سارے رجسٹرڈ ہیں، ان کے لائسنس ہیں اور ان کے ٹیکس وغیرہ بھی دے رہے ہیں، ورنہ وہ بھی بند ہو جاتے نا آج، اگر وہ ایلیگل ہوتے تو وہ بھی بند ہو جاتے ادارے۔ تو جو پاکستان کے پروجیکٹس انہوں نے فزیکل لگائے ہیں وہ تو سارے کے سارے رجسٹرڈ ہیں اور رننگ میں ہے اور چل رہے ہیں، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کا کوئی قاعدہ قوانین نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان میں مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑے مافیا چلتے ہیں۔ پاکستان کے جو مافیا ہے، جو ڈومینیٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، جن کی جو ہے آگے کوئی پہنچ نہیں ہے، جن کی سورس آف انکم نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ غریب لوگ بھی آگے بڑھیں اور غریب لوگ بھی امیر ہو جائیں۔ یہ واحد انڈسٹری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ جہاں سے غریب لوگ بھی امیر ہو گئے ہیں، $50 والے لوگ بھی امیر ہو گئے ہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی لوگ سرمایہ لگاتے ہیں اور وہ امیر بن جاتے ہیں۔ یہ ایک آپشن ہے، یہ اوپن آپشن ہے فار ایوری ون، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان میں کچھ ایسے مافیا ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پسی ہوئی عوام آگے بڑھے، ان میں خوشحالی ہو اور وہ امیر بنیں، امیر کے ٹکر پہ آئیں اور ان کی صف میں کھڑے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ مافیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان مافیوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک واحد بندہ جو اسٹینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، اس کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب چیزوں کا اسے علم تھا، پہلے لوگوں نے اسے خبردار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان میں آیا، ایک پروجیکٹ، دوسرا پروجیکٹ، تیسرا پروجیکٹ، پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ لگاتا گیا اور لوگوں کو مستفید کرتا گیا، اور لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے تھے 4.5-5 سال سے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی اگر نئے لوگ آئے ہوں گے، ان کو وتھڈرال نہیں ملا ہوگا تو وہ چند ہوں گے، آٹے میں نمک ہوں گے، باقی جو پرانے لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وتھڈرال ٹائم پر اپنی جگہ پہ ملتا تھا اور مل رہا تھا اور لوگ مستفید ہو رہے تھے، امیر غریب جو بھی، مسکین یتیم جو بھی تھا، سہارا بے سہارا، لیڈیز جینٹس، ہر طبقے کے علماء اکرام بھی ہیں، مفتی حضرات بھی ہیں، عالم حضرات بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ایک سا سسٹم، ایسا پلیٹ فارم تھا جو سب کے لیے تھا، اور یہ پاکستان میں لے آئے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں انہوں نے لگائے۔ یہ ایک، اور کیا چاہیے سنسیئرٹی سے، پاکستان کی سرزمین کی سنسیئرٹی سے کے لیے، اور کیا چاہیے مزید، کہ پاکستانی لوگوں کو مستفید کر رہا تھا، پاکستان میں جو ہے وہ جو ہے فزیکل پروجیکٹس لگا رہا تھا، پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہنے دیا، اس نے باہر نہیں جو ہے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ ہمارا کانسیپٹ تھا کہ ہم باہر سے پیسہ پاکستان کے اندر لے آئیں گے، اور لے آ رہے تھے، اور کام ہمارا جاری تھا۔ جب ان مافیاؤں کو پتہ چلا کہ بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری جو کیا کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کر دیے ہیں، مختلف طریقوں سے روڑے اٹکانے شروع کر دیے ہیں، الزام تراشیاں اور جو ہے ڈرانا دھمکانا، ایون کی گرفتاریاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ان کا کام نہیں ہے، اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کو سیکیور کریں، پاکستان کی عوام کو سیکیور کریں، ان کو مستفید کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوبرز بیٹھ کر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس ادارے کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ادارہ تو اپنی جگہ پہ صحیح تھا، پاکستان کے قوانین میں ترمیم کیوں نہیں کرتے ہیں، ایک لا کیوں نہیں بناتے ہیں، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کو، انڈسٹریز کو جو ہے آپ لیگل کیوں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے پیٹ کا درد ہے، اس لیے وہ کبھی بھی یہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ویڈیو میں ان کی یہ آواز ہوگی بھی نہیں، جس طرح کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بینکس ہیں،
ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ زیادہ منافع ملے تو ہمارے بینکس کا کیا ہوگا. تو یہ کچھ مافیاز ہیں جو سب کو معلوم ہے کہ یہ مافیاز کبھی بھی لوگوں کو آگے مستفید ہونے نہیں دیں گے. ہمارے اس ملک کو دنیا کی لیول پہ یا دنیا کے اس ٹکر پہ کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے؟ یہ مافیا ہے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سنسیئر ہیں, وہ ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں اور جو انہیں بھی بہت جو ہے تجربہ ہے. ان کا ایک مشن ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کو اوپر اٹھانا ہے. جب تک کہ آپ غریب عوام کو اوپر نہیں اٹھائیں گے تب تک جو ہے وہ ملک ترقی نہیں کرے گا. جس طرح چائنا کی اور دوسرے ممالک کی وہ مثالیں ہمیشہ اکثر اپنی اسپیچز میں دیتے ہیں. اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے جناب ہمارے سی او صاحب سیف الرحمان صاحب نے اس ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کو متعارف کرایا اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے تھے. اب جو دشمن عناصر ہیں, جو مافیا ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ڈے ون سے مخالف تھے, مخالف ہیں اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے. ان کا تو کام دھندا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں ان کو چاہیے کہ اس مشکل حالات میں جہاں ان کی روزی روٹی اپنا سرمایہ لگا ہوا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, ٹوگیدرنیس اپنائیں اور مل جل کر کام کریں, جس طرح بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. اور کام کیا کرنا ہے, کم سے کم اتنا تو کریں جس طریقے سے 2-3 راستے ہمارے سینئرز مختلف گروپوں میں دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نیب کی پرائم منسٹر کے پورٹل پہ جائیں, وہاں کمپلینیں دیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کمپلینیں دی ہیں. ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا پچھلے 2 دن سے. تو پی ایم پورٹل پہ لاکھوں لوگ ہیں اور ان سے جڑے ہوئے کئی لوگ آ جاتے ہیں, تو یہ 20-25 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں ٹوٹل. ان میں سے اگر 1 لاکھ لوگ بھی پہنچ گئے نا, اس سے پہلے تو کبھی نہیں کسی بھی کمپنی کے کسی بھی لوگوں نے اتنا بڑا وہ نہیں کیا تھا, تو آج کل وہ پہنچ گئے. اور اس کے علاوہ آپ کو سپریم کورٹ کا بھی ایڈریس دیا ہے, جج صاحبان کو بھی جو ہے آپ ای میل کریں. ای میل کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے, نیب کو ای میل کریں یا نیب کو لیٹر بھیجیں اور وزیر اعظم کو پورٹل پہ جائیں یا ان کو وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنا لیٹر بھیجیں, خط بھیجیں, ڈاک بھیجیں. وہاں پہ جائیں گی ایس آر گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے کہ بھائی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی, جب سے ان اداروں نے روڑے اٹکائے ہیں تب سے ہمارا جو ہے وہ منافع رکا ہوا ہے, اکاؤنٹس فریز بند پڑے ہیں, ہمیں تب سے پریشانی ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی, ہمارا کام چل رہا تھا. اور یہ حقیقت بھی ہے تو کام چل رہا تھا, یہ تو پروف ہے نا, بائی پروف ہے. آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کب سے انہوں نے بند کی ہیں, کب سے لوگوں کو تکلیف آئے, اس کے باوجود بھی ہم نے اس سسٹم کو چلایا. اپنی بنیاد پر لیڈروں نے اپنے ٹیموں کو نیچے مستعد کر کے ان سے ڈالرز وغیرہ لے کے آج ہمارے ڈالر سب کے پھنسے ہوئے اندر اوپر, کیونکہ سیف الرحمان کے پاس پیسے ہیں نہیں, اکاؤنٹ سارے بند پڑے ہیں, نئی انکم ہے نہیں. لیڈروں نے آپس میں وہ کیا تھا, تو جس کی وجہ سے آج وہ بھی ہمارے بھی بند پڑے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ لوگوں کو تو دے رہے تھے 3-4 مہینے جب تک, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہ سب کے لیڈروں کے ٹاپ لیڈروں کے کسی کا 1,00,000 ہے, کسی کا 50,000 ہے, کسی کا 20,000 ہے, سارے کے سارے ڈالر جو ہیں وہ فریز ہوئے پڑے ہیں کیونکہ اوپر بینک اکاؤنٹس ہی فریز ہیں. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, اس وقت مختلف گروپوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, راولپنڈی چلو, نیب آفیسز یا سپریم کورٹ کے باہر جو دھرنے لگا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا کام ہے ایک صحیح مشن کے لیے, آپ کا اپنا رائٹ ہے, آپ کا اپنا فیوچر ہے, آپ کے بچوں کا فیوچر ہے, آنے والے وقت کا جو ہے وہ فیوچر ہے, آپ کی اپنی انکم ہے, آپ کے اپنے پیسے ہیں, تو اس کے لیے آواز اب نہیں اٹھائیں گے تو پھر کب اٹھائیں گے؟ تو یہ ایک اچھا موقع ملا ہے. اس میں تمام چھوٹے بڑے لوگ جو ہیں, نیٹ ورکر ہوں یا کوئی بھی ہوں, سب لوگ تعاون کر رہے ہیں. تو پھر آپ تو اس کمپنی کے جو ہے ممبرس ہیں, اس کمپنی کے جو ہیں آپ پارٹنرز ہیں, تو آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اگر آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں تو پورٹل پہ آپ اپنی شکایت کو درج کریں کہ بھائی ہم اس کمپنی سے خوش ہیں, ہم اس سی او صاحب سے خوش ہیں, لہٰذا ان کے اکاؤنٹس کھول دی جائیں اور ہمیں مزید تکلیف نہ دی جائے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی آوازیں اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے گائیڈ. ای میل بھیج دیں, ای میل کا تانتا ہونا چاہیے, اور جو لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں وہ اپنے بینرز لے جائیں گے, اپنے